محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء یعنی تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والے اور سید الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز ایسی حدیث سے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اس مقام کو بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث قیامت کے دن کے متعلق ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ تمام بنی نوع انسانیت کو ایک بالکل ہموار میدان میں جمع کریں گے۔ اس دن سب آواز دینے والے کی آواز کو سن سکیں گے اور ہر شخص کی نگاہ نہایت وسیع ہو جائے گی اور سورج لوگوں کے قریب ہو جائے گا اور انسانوں پر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ بعض لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ ایسے شخص کو تلاش کریں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر سکے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تھا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی اور تمام فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس قدر مصیبت میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے جلال میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے جنت میں درخت کے پاس جانے سے روکا تھا اور مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی۔ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، آپ دنیا پر اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ آج اللہ کے پاس آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہی آئندہ اس کے بعد غضبناک ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی اور ساری زمین والوں میں سے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہماری تکلیف کس حد تک بڑھ گئی؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ آج میرا پروردگار اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہی آئندہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو رسالت عطا کی اور آپ سے کلام کیا۔ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہماری تکلیف کس حد تک بڑھ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد آئندہ کبھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ماں کی گود سے ہی لوگوں سے کلام کیا، آپ روح اللہ کہلائے جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے آج ہمارے لیے شفاعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ آج تو میں بھی اپنی فکر میں ہوں، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہماری تکلیف کس حد تک بڑھ گئی؟
رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر میں چلوں گا، عرش کے نیچے پہنچوں گا اور پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ میرے سینے کو کھول دے گا اور مجھے حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائے گا جو مجھے پہلے کبھی معلوم نہ ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ سامعین کرام، یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مقام، جو کسی اور نبی، کسی عبادت گزار، کسی بھی شہید کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ملاقات نصیب کرے اور ان کی شفاعت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا کرے، آمین۔ سامعین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی کم عمری میں بکریاں چرائیں، جیسا کہ پچھلے انبیاء نے یہ کام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ ساتھیو، انبیاء کے اس عمل کے پیچھے ایک اہم نقطہ ہے۔ انبیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپتا ہے، اور چرواہے کا کام بھی بالکل اس سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ چرواہا اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال تو کرتا ہے ہی، اور پھر وہ بھیڑیے سے اپنی بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور بکریوں کو گم ہونے سے بچاتا ہے۔ انبیاء بھی اللہ کے پیغام کی دعوت دے کر شیطان سے اپنی قوم کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے گمراہی کے رستے پر گم ہو جانے سے بچاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے امور کی دیکھ بھال انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کرتے رہنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جوانی کے ایام کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت مکہ کے نوجوانوں کے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے۔ تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ اس قسط کو بک مارک کرنے کے لیے سٹار کا بٹن دبائیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔